ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تحمیدات و تحلیلات رب ذوالجلال اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے، جو تمام کائنات کا خالق و مالک، رازق، حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ ان گنت لا تعداد درود و سلام سرور کونین، نبی الثقلین، فخر الرسل، پیغمبر کل، امام الانبیاء، سرتاج الانبیاء، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ رحمت، رفعت اور مغفرت کی دعا اہل بیت، صحابہ کرام اور اللہ کے تمام نیک بندوں کے لیے۔ مختصر حمد و صلات کے بعد انتہائی قابل احترام بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور میری معزز ماؤں بہنوں، اللہ کی توفیق سے آج کے خطبہ جمعہ میں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے چند پہلو اس نیت سے بیان کرنے ہیں کہ میں اور آپ ان پہ عمل کر کے اپنی دنیا و آخرت بہتر کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بات کہنے اور ہم سب کو صحیح بات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی آپ کے سامنے سورۃ النحل کی آیت نمبر 123 تلاوت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم اوحینا الیک، پھر ہم نے آپ کو وحی کی ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ملت ابراہیم کی پیروی کریں، ملت ابراہیم پہ چلیں۔ وہ کیا تھی؟ حنیفہ۔ ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے، یکسو تھے۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ ملت ابراہیم کی پیروی کریں، اور یہ حکم قرآن پاک میں اور بھی کئی مقامات پر ہے۔ ایک اور آیہ مبارکہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 161۔ قل، آپ کہہ دیں، اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، بے شک میرے رب نے مجھے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کی۔ وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ دیناً قیماً، وہ ایک مضبوط دین ہے، ایک درست دین ہے۔ ملت ابراہیم حنیفہ، وہ ملت ابراہیم حنیف ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جو کہ یک طرفہ تھے، حنیف تھے، یکسو تھے،
ان کا طریقہ ہے وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ یہ دو آیے مبارکہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ ان میں ملت ابراہیم کو اڈاپٹ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب یہ ملت ابراہیم کیا ہے؟ ملت آپ سمجھیں طریقہ۔ ملت ابراہیم میں تین چیزیں ہیں۔ آپ قرآن پاک میں جن جن آیات میں ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے، ان کو اگر آپ جمع کریں تو تین باتیں ان میں سمجھ آتی ہیں۔ پہلی بات عبادت اللہ کی عبادت، دوسری بات اخلاص، اور تیسری بات اللہ کے علاوہ جن جن کی عبادت کی جا رہی ہے ان سب سے اعراض، سب سے اعلان برات۔ یہ ایک طریقہ ہے جسے ملت ابراہیم کہا گیا ہے۔ اس بارے میں کوئی شک نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد اللہ تعالیٰ کے ہاں جو قابل قبول دین ہے وہ صرف اور صرف دین محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دین آپ کا ہے، اور جیسا کہ قرآن پاک سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ اگر سابقہ انبیاء میں سے کوئی نبی بھی آ جائے تو اس سے بھی اللہ نے یہ وعدہ لیا ہے کہ تم ضرور بضرور اس آخری نبی کی بات مانو گے، اس کی مدد کرو گے، اس کو تقویت دو گے۔ تو دین محمدی ہے، لیکن قرآن پاک کے کئی مقامات پہ وہ ملت ابراہیم کی پیروی کا حکم کیوں دیا گیا؟ اس لیے کہ وہ ایک ایسا طریقہ ہے، اتنا پیارا وہ انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ ساری انسانیت کو فاتبعوا ملت ابراہیم، کہ سب لوگوں کو حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کی بعثت کے بعد جتنے بھی نبی آئے، اگرچہ بنیادی دعوت سب کی ایک تھی، شریعت میں کچھ نہ کچھ فرق تھا، فقہی احکامات میں کچھ فرق تھا، لیکن جو عبادت کا طریقہ تھا وہ حکم یہی ہوا کہ جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے اطاعت و فرمانبرداری کی ہے، جو ماننے کا ان کا طریقہ تھا اس طریقے سے مانو۔ اب یہ آپ کے لیے شاید یہ بات عجیب نہ ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کی اتنی شان ہے کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ایک صحابی آئے، اس نے کہا اللہ کے رسول آپ خیر البریہ ہیں، آپ اللہ کی مخلوق میں سے سب سے بہتر ہیں۔ آپ نے فرمایا ابراہیم، یہ خیر البریہ یہ لقب کس کا ہے؟ ابراہیم علیہ۔ امام نووی رحمہ اللہ نے اس حدیث کی وضاحت میں لکھا ہے کہ آپ کا یہ عجز، یہ آپ کی تواضع تھی، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جو سب سے زیادہ مقام و مرتبہ عطا کیا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی عطا کیا ہے، لیکن آپ نے ابراہیم علیہ السلام کے مقام کو اس طریقے سے واضح کیا۔ اور آپ بھی جب بھی نماز پڑھتے ہیں، سے بخاری مسلم میں جو مسنون درود آیا ہے اس میں ابراہیم علیہ السلام کا 4 دفعہ نام آتا ہے کہ کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اور قرآن مجید میں ایک پوری سورہ ابراہیم علیہ السلام کے نام پر، اور قریباً اندازاً ہر پارے میں آپ کا ذکر ہے۔ اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ سے اتنی محبت تھی کہ آپ نے اپنے بیٹے کا نام بھی ابراہیم رکھا، اپنے بیٹے کا۔ اور ایک مسند احمد میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ذکر ہے جو آپ صبح و شام کرتے تھے، وہ کیا ہے کہ اصبحنا علی فطرت الاسلام وعلی دین نبینا محمد وعلی ملت ابراہیم حنیفہ وما کان من المشرکین، کہ صبح بھی اور شام کو بھی آپ اس بات کا اعتراف کرتے کہ ہم نے فطرت اسلام پہ صبح کی اور دین محمدیہ پہ ہم ایمان لائے، لیکن طریقہ کیا ہے؟ وعلی ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی ان کے طریقے پہ،
ان کا جو انداز عبادت تھا اس طریقے سے، اور ہم مشرک نہیں۔ یاد رکھیں ابراہیم علیہ السلام کا اکثر مقامات پہ جہاں ذکر آیا ہے وہاں اس بات کی نفی کی گئی ہے۔ دو باتیں اکثر جگہوں پہ ہیں، ایک ہے حنیف۔ حنیف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یک طرفہ، ایک جہت، یک جہت، دو طرفہ نہیں، ادھر بھی ادھر بھی نہیں۔ اور دوسری ان کی جو خوبی ساتھ آئی ہے وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، کہ انہوں نے کبھی بھی شرک نہیں کیا، اپنی زندگی کے آغاز سے لے کے اختتام تک کبھی شرک کیا ہی نہیں۔ بہت سی باتیں ہیں، 3 باتیں اس نیت کے ساتھ کہ میں اور آپ ان پہ عمل کر سکیں، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں سے آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ ان میں سے پہلی بات، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں سے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 131 میں اور اس کے علاوہ سورہ نحل کی آیت نمبر 120 میں کیا ہے، وہ کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی خوبی تھی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی مکمل فرمانبرداری کی۔ اب وہ فرمانبرداری کس طریقے سے تھی، وہ انداز بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 131 میں بیان کیا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، اذ قال له ربه اسلم، جب ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب نے کہا اسلم، مطیع ہو جا، فرمانبردار ہو جا، مان جا، تابعدار ہو جا۔ قال اسلمت لرب العالمین، تو ابراہیم علیہ السلام نے فوراً کہا کہ میں رب العالمین کے لیے مطیع ہو گیا، فرمانبردار ہو گیا۔ اب اس آیہ مبارکہ پہ میں آپ کی مزید توجہ چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اے ابراہیم تو کیا ہو جا، مطیع ہو جا، اب حکم آیا ہے۔ اب آپ کسی کو حکم دیتے ہیں مثال کے طور پہ، بھائی پانی لے آؤ، وہ آگے سے کہتا ہے میں پانی لے آتا ہوں یا لے آؤں گا بعد میں لے آؤں گا، یا بڑا تابعدار کہتا ہے میں ابھی لے آتا ہوں۔ لیکن ایک جواب کیا ہے، میں لے آیا، ابھی لے کے آیا نہیں ہے، لیکن جواب کیا ہے ماضی میں۔ اللہ کرے میں بات کو سمجھا سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے جب کہا نا اے ابراہیم مطیع ہو جا، بغیر کسی تمہید کے، بغیر سوچ و بچار کے، بغیر کسی وقفے کے، فوری کہا کہ اللہ میں مطیع ہو گیا، ہو جاتا ہوں، ہو جاؤں گا نہیں، میں مطیع ہو گیا۔ اور یہ کوئی دعویٰ نہیں تھا، یہ کوئی محض زبانی دعویٰ نہیں تھا، واقعی ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ حکم ملا، ابراہیم علیہ السلام ساری زندگی کے لیے اس طریقے سے مطیع ہو گئے کہ جب بھی کوئی بات اللہ تعالیٰ نے کہی، حکم دیا، واضح دیا، حالت بیداری میں دیا یا حالت نیند میں دیا، فوراً ابراہیم علیہ السلام انہوں نے سر تسلیم خم کر دیا، ہر بات مان لی۔ اور یہ یہاں تو اللہ تعالیٰ نے حکم دینے کی بات کی ہے نا، تو سورہ نحل کی آیت نمبر 120 میں اللہ تعالیٰ نے یہ سرٹیفکیٹ بھی دیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا وہ اقرار صرف زبانی اقرار نہیں تھا، فرمایا کہ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ، کہ بے شک ابراہیم ایک امت تھے۔ ابراہیم علیہ السلام اکیلے کو امت کہا ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی تابعداری، فرمانبرداری، اطاعت اس طرح ہے اکیلے کی اطاعت اس سے جیسے پوری امت کی ہو۔ فرمایا قانتاً، فرمانبردار تھے۔ قانتاً میں یہ اسم فاعل ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہمیشہ سے فرمانبردار ہی رہے، مطیع ہی رہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے والے ہی رہے۔ تو یہ ان کی پہلی خوبی جو تھی۔ اچھا ہم نے بھی اقرار کیا ہے ویسے، جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو مطلب یہی ہوتا ہے کہ میری ساری خواہشات اللہ اور اللہ کے رسول کے تابع ہیں۔ لیکن جو مطلوب ہے، جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے جو اطاعت فرمانبرداری کر کے دکھائی، اس کی مثال شاید ہی کوئی اور ملے۔ آئیے اچھا ہر بات میں ایک دو مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔
اللہ نے حکم دیا کعبہ بناؤ، بنا دیا۔ یہ نہیں پوچھا اللہ بندے کدھر ہے، ویران جگہ ہے۔ اللہ نے کہا حج کا اعلان کرو، کہا اللہ میں اور میرا بیٹا حج کر دیا۔ کوئی بھی بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہو گیا، اللہ نے جو کہا وہ کہہ دیا، کر دیا۔ اچھا، جوانی میں اولاد نہیں اور بڑھاپے میں اولاد عطا ہوئی، اور اولاد عطا ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کا نظام ہے بڑھاپے میں اولاد سے محبت بھی بڑھ جاتی ہے اور اہلیہ سے محبت بھی بڑھ جاتی ہے۔ اب بڑھاپے میں کیا ہوا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ان کی بیوی ہاجر، عربی میں ہاجر کہتے ہیں، اور ان کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَهِيَ تُحِبُّ الْأُنْسِ، کہ وہ آپ کی جو زوجہ ہاجر ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کی رفاقت کو پسند کرتی تھی، آپ کے ساتھ رہنے کو پسند کرتی تھی۔ مطلب کیا، نیک بیوی تھی، اور آپ کی صحبت کو یعنی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ رہنے کو بڑی محبت سے یہ بات پسند کرتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ابراہیم علیہ السلام کو بھی اپنی اہلیہ سے محبت تھی، دونوں کو، خاوند کو بھی اور بیوی کو بھی۔ اور ساتھ ان دونوں کو محبت کس سے تھی، جو بڑھاپے میں کیا عطا ہوئے، بیٹے اسماعیل۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو کیا کریں، اور بیٹا کون سا، دودھ پیتا بیٹا، بالکل چھوٹا بیٹا، اس کو پہاڑوں کے درمیان ایک ایسی وادی میں چھوڑاؤ لا حسیس فیہ ولا انیس، نہ کوئی انسان، نہ کوئی چرند، نہ پرند، اور فرمایا ولا ماء ولا زرع، نہ پانی نہ کھیت، کچھ بھی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت دیکھی، فرما برداری دیکھی، یقین کرے ساری زندگی ہر مثال ایسے، بیوی کو، بیٹے کو لیا، بیوی کو بتایا بھی نہیں کہ بیوی شاید، ویسے میں تو سمجھتا ہوں بتا بھی دیتے تو مان جانا تھا اس نے، لیکن بتائے بغیر اس جگہ لے گئے، وہاں پہ جا کے چھوڑ دیا، چھوڑ کے واپس پلٹ آئے، اللہ کا حکم ہے چھوڑو۔ اور پیچھے سے ہاجر علیہ السلام وہ بار بار پکارتے رہے ابراہیم کہاں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، اس بے آب و گیا زمین پہ، نہ کوئی چرند ہے، نہ پرند ہے، نہ پانی ہے، نہ کھیت، کوئی جواب نہیں۔ بعد میں اماں جی ہاجر، ان کو بھی سمجھ آ گئی، ایک بات انہوں نے مزید پوچھی، اللہ الذی امرک بہذا، ابراہیم علیہ السلام بس اتنا بتا دیجئے کیا اللہ نے آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے؟ اچھا، وہ ہاجر، ان کی جو بے قراری، بے چینی، اضطراب، پریشانی، ایک تو اس جگہ کی کہ ابراہیم علیہ السلام کا ساتھ چھوڑنے کی، ایک بیٹے کی کہ بیٹا کس طریقے سے پرورش پائے گا، سارے معاملات، لیکن جب یہ سوال کیا کہ کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا، ابراہیم علیہ السلام ویسے ہی چلتے چلتے ان کا نعم، ہاں۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ اماں ہاجر کا ایمان کیسا ہے، فوراً کا اذن لا یضیعنا، ابراہیم آپ کے ساتھ رہتے ہوئے شاید ہمیں کسی نقصان کا ڈر ہو نہ ہو، الگ بات ہے، اگر اللہ نے حکم دیا تو اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ یہ کیسا یقین ہے، کیسا ایمان ہے۔ تو مجھے بات سمجھ آئی کہ اگر انسان حقیقت میں اللہ کا مطیع و فرما بردار ہو جائے، حقیقت میں اپنی دنیاوی ضروریات، خواہشات کو ایک طرف، یعنی لوگوں کو راضی کیے بغیر اللہ کی رضا کو سب سے مقدم رکھے، تو انسان کے جو سب سے قریبی رشتہ ہے اہلیہ، وہ بھی کیا ہو جاتی ہے، انسان سے راضی ہو جاتی ہے۔ اور اگر انسان بیوی کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی نافرمانیاں کرتا رہے، ہو سکتا ہے بیوی کچھ وقت کے لیے راضی ہو، دل میں وہ الفت اور محبت شاید ویسی پیدا نہ ہو جو ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ میں پیدا ہو۔ ابھی آگے واقعہ آپ کے علم میں دوسری مثال کہ ابراہیم علیہ السلام نے بات کیسے مانی، جس کی عملی شکل آپ نے قربانی کی صورت میں کی۔
کہ جب بیٹا وہی بیٹا وہ جب چلنے پھرنے کے قابل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جائیے اپنے بیٹے کو، بیٹے سے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جی کر دیجئے جو حکم ملا ہے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اب یہاں پہ جو قرآن پاک میں سورہ صافات کی یہ آیات ہیں، ان میں جو اللہ نے منظر بیان کیا ہے اس میں آ گیا فلما اسلما، اللہ نے حکم کس کو دیا ذبح کرنے کا؟ ابراہیم علیہ السلام۔ اسماعیل کو حکم تو نہیں دیا نا ذبح ہونے کا، حکم کس کو دیا ہے؟ باپ کو۔ لیکن آگے فلما اسلمات جو میم کے بعد الف ہے نا، یہ تثنیہ کے لیے آتا ہے، مطلب ہے کہ جب دونوں باپ اور بیٹا دونوں مطیع ہو گئے، باپ اور بیٹا دونوں کیا ہو گئے؟ مطیع ہو گئے۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور ابراہیم علیہ السلام نے انہیں کروٹ کے بل لٹا دیا۔ اب یہاں پہ بات یہ ہے کہ حکم باپ کو ملا ہے لیکن تابعداری میں بیٹا بھی ساتھ ہی شامل ہو گیا ہے۔ تو یہاں سے بھی یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اگر انسان حقیقت میں اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دے، صحیح معنوں میں جو اسلام، جو استسلام ہے، جو فرمانبرداری ہے، جو تابعداری ہے، جو سر تسلیم خم ہے، وہ اللہ کے سامنے انسان کرے، اللہ اولاد کو بھی بغیر مانگے ہی فرمانبردار کر دیتا ہے۔ تو پہلا سبق آپ نے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے یہ سیکھا ہے۔ یاد رکھیں انسان کی زندگی میں دو بڑی کامیابی ہیں، ایک گھر کا سکون اور ایک اولاد کی کامیابی۔ باقی دنیاوی مال و اغراض ایک وقت تک ہیں، وہ آتا جاتا ہے۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ گھر کا سکون کس سے ملتا ہے؟ نیک بیوی سے۔ اور بڑھاپے میں سب سے زیادہ خوشی کس کی ہوتی ہے؟ کامیاب اولاد کی۔ دونوں چیزیں آپ کو ملیں گی کب؟ جب آپ اللہ کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کریں گے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا پہلا سبق ہے۔ دوسرا سبق اختصاراً میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سورہ صافات کی آیت نمبر 84 میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی خوبی بھی بیان کی ہے، اذ جاء ربہ بقلب سلیم، کہ جب ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کے پاس بے عیب دل لے کر آئے، قلب سلیم کے ساتھ آئے، یعنی قلب سلیم ایسا دل جس میں حسد نہیں، بغض نہیں، شرک نہیں، غیر اللہ کی محبت نہیں، یہ قلب سلیم۔ اور دنیا میں یاد رکھیں اگر کسی انسان کو قلب سلیم عطا ہو جائے اس کو دنیا میں کوئی پریشانی نہیں آتی۔ جتنی بھی پریشانیاں ہیں، ذہنی بیماریاں ہیں، ڈپریشن ہے، سوچ و بچار ہے، وہم ہے، مستقبل کا خوف ہے، وہ کب ہے؟ جب آپ کا قلب سلیم نہیں ہے، قلب سلیم نہیں ہے۔ اور یہ یاد رکھیں یہ تو اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت ہے، لیکن کچھ نہ کچھ اختیار آپ کے پاس ہے۔ آپ اپنے دل کی تربیت کیسے کرتے ہیں؟ دل کو قلب سلیم بناتے ہیں یا دل میں شکوک و شبہات ڈالتے ہیں؟ اور یاد رکھیں یہ دل، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اکثر دعاؤں میں سے ایک دعا تھی وہ یہ تھی، یا مثبت القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو ثابت رکھنے والے، میں محمد کے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ۔ اور کچھ روایتوں میں یا مقلب القلوب۔ اور یہ یاد رکھیں کہ دل اگر آپ کا ثابت ہے، آپ کو ایمان کی مٹھاس ہے، آپ کو خوشی ہے، سکون ہے، اطمینان ہے۔ اگر دل میں شکوک و شبہات آ گئے تو آپ کا ایمان خطرے میں۔ اگر دل میں حسد آ گیا تو آپ کو آپ کا بھائی بھی اچھا نہ لگے۔ اگر بغض آ گیا، اناد اور عداوت آ گئی، آپ کو آپ کا خاندان بھی اچھا نہ لگے۔ تو جتنا آپ کا دل صاف ہے اتنا ہی کیا ہے آپ اللہ کے قریب ہیں۔ تو دل کو آپ نے ہر قسم کے عیب سے، شر سے، شرک، شبہات،
حسد نقائص سے پاک رکھنا ہے، اس کی مثال کس طریقے سے؟ سورہ انعام کی آیت نمبر 79 ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، بے شک میں نے اپنے چہرے کو متوجہ کر لیا اس ذات کے لیے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، حنیفاً، یک طرفہ ہو کے۔ میری دل کی ساری توجہ، سارا فوکس اللہ کو راضی کرنے پہ، اللہ کی نعمتوں پہ شکر کرنے، اور اس کی طرف سے اگر ابتلا آئے تو اس پہ صبر کرنے پہ، دل میں کوئی رنج و الم ملال حقد نہیں، وما کان من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں۔ تو دوسری خوبی جو آپ نے اللہ مجھ میں اور آپ میں پیدا کرے کہ قلب سلیم ہے، اللہ ہمیں قلب سلیم عطا کرے۔ اور اختصاراً تیسری خوبی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ میں اور آپ میں تینوں خوبیاں استسلام، حلم اور قلب سلیم عطا کرے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل وسلم وبارك على نبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔